بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف عبارت قال الشارح العلامۃ سے لے کر عقیدتنا فی المہدی علیہ السلام تک ہے۔ آج کے درس میں ایک عنوان ہے، ایک نکتہ ہے جس کی تشریح و تبیین کی جائے گی۔ وہ یہ علامہ حر عاملی نے امامت کو 3 وجوہات سے ثابت کیا ہے اور 3 وجوہات کی تفصیل ہے۔ آئیے عبارت کو دیکھیں۔ قال الشارح العلامۃ قدس سرہ، شارح علامہ کہتے ہیں شارح علامہ یعنی علامہ حر عاملی عند تبیین امامت الائمۃ الاحد عشرہ، جب انہوں نے بیان کیا ہے 11 اماموں کی امامت کو، یعنی بارے میں امام علیہ السلام کی امامت کو ثابت کرنے کے بعد جب 11 امام کے بارے میں انہوں نے وضاحت کی ہے تو کہا ہے واستدل علی ذالک وجوہ ثلاثۃ، اس بات پر یعنی امامت ائمہ احد عشر کے اوپر چند وجوہ سے، چند جہت سے استدلال کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے 3 وجوہات ہیں، ان میں سے پہلی وجہ الوجہ الاول، پہلی وجہ سے جہاں سے ثابت ہو رہا ہے ائمہ علیہ السلام کی تعداد النقل المتواتر من الشیعۃ خلفا عن سلف، وہ نقل یعنی نقل روایات جو تواتر کے ساتھ آئی ہیں شیعہ سے، خلفا عن سلف یعنی بعد والوں تک پہنچی ہیں ماقبل والوں کی جانب سے، یعنی آبا و اجداد و اسلاف سے۔ فإنه يدل على امامت کل واحد من هؤلاء بالتنصیص سے، یہ روایات، یہ وجہ اول یا نقل متواتر دلالت کر رہی ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کی امامت ثابت ہے بالتنصیص سے، تصریح کے ساتھ۔ وقد نقل المخالفون ذلك من طرق متعددۃ تارۃ علی اجمال، اور مخالفین یعنی اہل تسنن میں بھی ان روایت کو نقل کیا ہے متعدد اسناد سے، متعدد طریقوں سے، اجمال کے ساتھ بھی، واخرى علی تفصیل، اور دوسرا تفصیل کے ساتھ بھی بیان کیا ہے۔ کما روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طریقے سے ایک نمونہ یہ دیکھیں کہ نبی اکرم سے روایت کیا گیا ہے متواتر، تواتر کے ساتھ یہ بھی کہ انہ قال للحسین علیہ السلام، کہ نبی اکرم حسین علیہ السلام سے فرمایا ھذا ابنی امام ابن امام اخو امام ابو ائمۃ 33 تاسعہم قائمہم، یہ میرا بیٹا امام ہے، امام کا بیٹا ہے، امام کا بھائی ہے، اور 9 اماموں کا باپ ہے، ان میں سے 9واں جو امام ہے وہ قائم ہے، یعنی قائم علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام۔ یہ وغیر ذالک من الاخبار، یہ روایت اس کے علاوہ بھی روایات ہیں جو تواتر کے ساتھ ہیں۔ ورویہ مسروق شخص ہے، صحابیوں سے روایت کیا گیا۔ وقال، مسروق کہتا ہے بیننا نحن عند عبد اللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود مفسر ہیں، محدث ہیں اور صحابی ہیں۔ مسروق کہتا ہے کہ ہم تھے عبداللہ بن مسعود کے سامنے بیٹھے تھے، اذ قال لہو شابن، لہو یعنی عبداللہ بن مسعود سے کسی جوان نے کہا هل عہد الیکم نبیکم کم یکون من بعدی خلیفۃ، کیا نبی نے کوئی ایسی بات چھوڑی ہے تمہارے نبی نے تم تک کہ اس کے بعد کتنے خلیفے ہوں گے اس کے؟ قال، عبداللہ بن مسعود کہتا ہے انک لحدیث سن، آپ حدیث کے لحاظ سے ہم سے قدیمی ہیں، وان ھذا شیء ما سألنی احد عنہ، یہ وہ چیز آپ نے جو پوچھی مجھ سے کسی نے بھی اس کے بارے میں نہیں پوچھا۔ نعم، ہاں، اگر تم نے پوچھا تو میں بتاتا ہوں۔ عہد الینا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان یکون بعدہ 12 خلیفۃ عدد نقباء بنی اسرائیل، ہاں ہم تک ہمارے نبی نے بات پہنچائی، چھوڑیے کہ اس کے بعد 12 خلیفے ہوں گے ان کے جن کی تعداد بنی اسرائیل کے نقباء جیسی ہوگی، اور ان کی تعداد 12 ہے تو ان کے خلیفے کی بھی تعداد 12۔ یعنی اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے یہ وجہ اول ہے، تواتر کے ساتھ ہے، جس کے تصریح کی جا رہی ہے 12 کے عدد کو، اور گزشتہ میں بیان کر کے آئے ہیں وہ بھی روایات جن میں اسماء بھی بیان کی گئی ہیں،
اور وہ بھی روایت جن میں اوصاف بیان کیے گئے ہیں ائمہ علیہ السلام کے. الوجہ الثانی، دوسری وجہ، قد بینا ان الامام یجب ان یکون معصوما. ہم بیان کر کے آئے ہیں گزشتہ میں کہ امام کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے. قاعدہ لطف میں اس کی زیادہ وضاحت کی گئی تھی. وغیر ہؤلاء لیس معصومین اجماعا. امام کے علاوہ، ائمہ کے علاوہ معصوم نہیں ہیں لوگ، اس پر اتفاق ہے. تو فتعینت العصمۃ لہم، تو عصمت بس ائمہ کے لیے معین ہو جاتی ہے. والا، اگر ائمہ کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ بھی معصوم نہ ہوں، ائمہ بھی معصوم نہ ہوں، تو لازم آتا ہے لازم خلو الزمان عن المعصوم، کہ زمانہ خالی ہو معصوم سے، یعنی معصوم امام سے. وقت بینا استحالتہ، اور اس بات کے محال ہونے کو ہم بیان کر کے آئے ہیں قاعدہ لطف میں، جہاں پہ امامت کو بھی ثابت کیا قاعدہ لطف کے مدد سے، اور عصمت ائمہ علیہ السلام کو بھی ثابت کیا قاعدہ لطف کے ہم سے. یعنی قاعدہ لطف کا تقاضا یہی ہے کہ ایک ایسا شخص ہو جو سبب بنے لوگوں کو خدا کی بندگی کے قریب کرنے کا اور خدا کی نافرمانی سے دور کرنے کا سبب بنے. اور وہ شخص ہو سکتا ہے ایسا شخص جو باقی دیگر لوگوں سے کچھ چیزوں میں ممتاز ہو، اور وہ ممتاز ایک چیز جس میں عصمت میں ہے، یعنی اس نے کسی بھی لحاظ سے نہ صغیرہ نہ کبیرہ، نہ بھولے سے نہ جان بوجھ کے کوئی گناہ نہ کیا ہو، تب اس کو دوسروں کا امام بنایا جائے گا اسی فضیلت کی بنا. وگرنہ اگر یہ اس کے اندر فضیلت نہ ہو تو ترجیح بلا مرجع لازم آ رہا تھا. لہٰذا ایسے امام کا ہونا ضروری، ایسے سبب کا ہونا ضروری ہے جس سبب کو دیکھ کے، جس کے راستے پہ چل کے خداوند تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے قریب ہوں اور خدا کی نافرمانی سے ہم دور ہوں. الوجہ الثالث، تیسری وجہ، تیسری صورت، ان الکمال النفس، کمالات النفسانیت والبدنیت باجمعها موجودۃ فی کل واحد منہم یعنی ائمہ. نفسانی یعنی روحانی کمالات، علم میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، شجاعت میں، یہ والی ہیں. یہ بدنی کمالات، بدنی یعنی ایسا بدن جس کو دیکھ کے دوسرے لوگ رشک کرتے ہوں اس کے اوپر، یعنی قد کے لحاظ سے مکمل، نہ بالکل چھوٹا ہے نہ بالکل اتنا بڑا ہے کہ وہ لوگ عجیب و غریب نظروں سے دیکھیں اور اس پر ہنسیں. اتنا بالکل خوبصورت بھی نہ کہ بالکل زیادہ خوبصورت، یا بالکل سیاہ رنگ ہو، یعنی رنگ و قد و قامت کے لحاظ سے بالکل کمال رکھتا ہو کہ اس جیسا کوئی ہو ہی نہ. یہ ائمہ کے پاس کمال ہے. یہ تمام کمالات موجود ہیں ائمہ میں سے ہر ایک کے اندر، یعنی بدن کے لحاظ سے بھی کوئی ان کے مانند نہیں، اور روحانی کمالات کے لحاظ سے ان کے مانند کوئی نہیں. وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ كَمَا هُوَ كَامِلٌ فِي نَفْسِهِ، بس جس طرح کہ ہر امام ان میں سے، منہم ائمہ میں سے، کامل ہے بذات خود، اس کے نہ جسم میں کوئی نقص و عیب ہے نہ اس کے روح میں کوئی نقص و عیب ہے. قضا اس طرح ہوا مکمل لغیرہ، کامل کرنے والا ہوتا ہے دوسرے کو. جب خود کامل ہے تو دوسرے کو بھی کامل بنانے کی کوشش کرتا ہے. وذالک، اور یہ بات یدل علی استحقاقہ الرئاسۃ العامۃ، یہ بات دلالت کرتی ہے کہ ایسا شخص یعنی کل واحد مستحق ہے عمومی رہبری کا. عمومی یعنی کلی رہبری کا، چونکہ خود کامل ہے، خود کمال کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہے، اس کمال تک لے جانا چاہتا ہے باقی دوسرے لوگوں کو بھی. لأنہ افضل من کل احد فی زمانہ، چونکہ یہ کل امام سب لوگوں سے افضل ہوتا ہے اپنے زمانے میں. یعنی اس کے ایسا نہیں کہ اس کے اپنے گاؤں میں، شہر میں، ملک میں، بلکہ تمام عالم میں اس جیسا کوئی بندہ نہیں ملے گا کمالات بدنی کے لحاظ سے اور نفسانی کے لحاظ سے. افضل ہوتا ہے. وَيَقْبَحُ عَقْلًا، جب یہ افضل ہو گیا تمام کمالات میں، دوسرے لوگ اس سے ہیں اگرچہ باکمال ہیں، لیکن وہ بھی اس کے ذریعے سے کمال تک پہنچے ہیں، لیکن کمال کے درجے میں اس سے کمتر ہیں. تو يَقْبَحُ عَقْلًا الْمَفْضُولُ عَلَى الْفَاضِلِ، عقلی لحاظ سے کبھی ہے
مفضول شخص کو مقدم کرنا فاضل پر، یعنی افضل پر، یعنی جو مقام و مرتبے میں کم ہو اس کو رہبر و سرپرست و پیشوا و رہنما بنایا جائے اس آدمی کا جو اس سے افضل ہو. فَيَجِبُ أَن يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ إِمَامًا. بس جب ایسے نہیں ہو سکتا، عقل کبھی اس کام کو جان رہی ہے، تو ضروری ہے کہ ان میں ائمہ میں سے ہر ایک امام ہو. وَهَذَا بُرْهَانٌ لِمِّيٌّ، یہ اس کو برہان لمی کہا جاتا ہے. یہ جو تبیین ہو گئی برہان لمی، تو لابق جو علت سے معلول تک پہنچا جائے، جس کا جیسے آگ کو دیکھ کے ہم دھوئیں کا اندازہ لگاتے ہیں. شرح تجرید الاعتقاد صفحہ نمبر 398 میں یہ بات موجود ہے. یہاں تک یہ بات معاف فرمائیے گا، شارح العلامہ جو کہا گیا وہاں حر عملی مراد نہیں تھے، خواجہ نصیر الدین طوسی تھے. یہ اشتباہ ہو گیا. ھذا کلہ مضاف الی دعوی الامامۃ عن کل واحد من الائمۃ الاثنی عشر وظہور المعجزۃ فی ایدیہم. یہ تمام باتیں اس کے علاوہ تھیں کہ امامت کا دعویٰ ہر ایک کی جانب سے، جو 12 اماموں میں سے ہر ایک کی جانب سے دعویٰ امامت کے میں امام ہوں، اور ظہور المعجزۃ فی ایدیہم، اور ان کے ہاتھ میں معجزے بھی ظاہر ہوئے. تواترت معجزاتہم عند خواصہم وشیعتہم، اور ان کے معجزات، ائمہ کے معجزات تواتر کے ساتھ ہیں اپنے چاہنے والوں مخصوص صحابہ اور شیعہ کے ہاں. کما ہوئی مستورۃ فی کتب الآثار عن الائمۃ الاطہار، جس طریقے یہ معجزات لکھے گئے ہیں ان کتب میں جو باقی ماندہ ہیں ائمہ علیہ السلام کی جانب سے یا منقول ہیں ائمہ کی جانب سے. وہی شاہدتن، یہ معجزات کا آنا، معجزات کا ہونا، شاہدتن علی صدقہم فی دعواہم، کہ وہ جو دعوی امامت کر رہے تھے اپنی دعویٰ میں سچے ہیں. یہ معجزے ان کے کام، چونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ معجزہ کبھی بھی جھوٹے بندے کے ہاتھوں جاری نہیں کرتا، اس کے ہاتھ پہ جاری نہیں کرتا. ولذا، اسی وجہ سے تسلم الامامیۃ امامتہم، امامیہ سیاہ اثنا عشری تسلیم کرتے ہیں ان کی امامت کو. واجمعوا علیہا یعنی ان کی امامت پر اتفاق رکھتے ہیں، جیلن بعد جیلن نسلن بعد نسلن. یہ ایک عطف تفسیری ہے، نسل در نسل، ما قبل سے ما بعد تک، کما ہوا واضح، جس طرح کی بات یہ واضح ہے. ثم انک بعد ما عرفت من قطعیت ان الائمۃ هم الاثنی عشر لا اقل ولا اکثر. اس کے بعد کہ آپ نے جان لیا کہ یقین ہے کہ ائمہ 12 ہیں، نہ کم نہ زیادہ، تو اس کے بعد نعلم، ہم جان لیتے ہیں کہ بطلان دعوی الامامت عن غیرہم، کہ امامت کا جو دعویٰ کیا غیر ائمہ یعنی ان 12 کے علاوہ نے جنہوں نے بھی ائمہ کا دعویٰ کیا ہے اور کریں گے، وہ باطل دعویٰ ہے. کما نعلم بعد قطعیت الخاتمیت بطلان دعوی نبوت بعد نبوت محمد نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس طریقے سے ہم یقین ہے کہ خاتمیت نبی اکرم کے بعد جب کہ آخری نبی ہے اس کا یقین ہے، تو اس کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے، نبی ہونے کا دعویٰ کرے، وہ باطل ہے. اسی طریقے سے امامت کے وجہ امامت کا تعداد و اسما معین ہو جاتے ہیں، تو ان کے مقابلے میں، ان کے بعد، ان کے دور میں جو بھی اس کا دعویٰ کرے گا کہ میں امام ہوں قطعاً، وہ اس کا دعویٰ باطل ہے. ولا حاجت الی بطلانها الی الفاظ وتحری، اور کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بطلان یعنی دعوی امامت کو باطل کرنے کے بعد تحقیق کی جائے اور تفصیل کی جائے حول مدعی من ادعى الامامت، اس شخص کے ارد گرد جو دعوی امامت رکھتا ہے. کوئی ضرورت نہیں کہ اس کے دعویٰ کا بطلان ثابت کیا جائے، بلکہ باطل ہے قطعاً. کما لا حاجت الی الفاظ وتحری حول مدعی نبوت بعد علم بطلان دعویٰ کما لا یکفی. جس طریقے سے کوئی ضرورت نہیں ہے تحقیق و جستجو کی اس شخص کے بارے میں جو نبوت کا مدعی ہے، اس کے بعد کے دعوی کے نبوت غیر نبی کا، یعنی نبی اکرم خاتمیت کے بعد جب بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ باطل ہے. جب باطل ہے تو جو بھی نظریہ ایسا قائم کرے گا یا دعویٰ کرے گا تو اس کے بارے میں کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تحقیق اس چیز کے بارے میں کرنے کی ضرورت ہے جس میں حق کا شائبہ پایا جاتا ہو. یہ تو سرے سے ہی باطل ہے. جب باطل چیز ہے، وجود اس کا نہیں، حقیقت نہیں رکھتا، تو اس کے بارے میں کسی بھی قسم کا غور و فکر و بحث و تحری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کمال اکفا، جس کی بات یہ واضح ہے. طلاب کرام، آج کا درس اختتام کو پہنچا، جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ
خواجہ نصیر الدین طوسی نے کون سی، سوال کی صورت میں خلاصہ، کون سی وہ 3 وجوہات ہیں جو خواجہ نصیر الدین طوسی کی نظر میں امامت اثنا عشر کو ثابت کرنے کا ذریعہ بن رہی ہیں؟ ان 3 وجوہات کو اختصار کے ساتھ بیان کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔